اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ یہ الفاظ ہیں صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ کے، جس کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف الوی نے ان دونوں بلز پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفن معاملے پر پی ٹی آئی کے دو اہم رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا۔ مگر اب صدر کے اس بیان کے بعد ان بلز کی منظوری مشکوک ہو چکی ہے۔ وزارت قانون و انصاف کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل 75 کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی، جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی، بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا، لہٰذا صدر مملکت کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے۔ اب آئین کا آرٹیکل 75 ہے کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے، پھر صدر کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں، صدر منظوری دیں یا پھر مخصوص مشاہدات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں، اور آئین کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ تو صدر کے اس بیان کے بعد ان پر خاصی تنقید ہو رہی ہے، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے آئینی ڈیو پروسیس فالو کیوں نہیں کیا اگر ان کو بلز پر اعتراضات تھے۔ صدر مملکت کی اس ٹویٹ کے ریپرکشنز کیا ہوں گے ان کے اپنے لیے بھی، اور پھر ملک پر بھی اس کے سیاسی اور آئینی اثرات کیا ہوں گے، اسی حوالے سے اپنے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب، راؤ خالد صاحب اور نظم ثاقب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ ہلالی صاحب، کیا کہیں گے آپ اسے، یہ صدر کی نااہلی ہے یا پھر بے بسی ہے؟ دونوں نہیں ہیں۔ اچھا، سب کو پتا ہے کیا ہوا، سب کو پتا ہے کیسے ہوا، سب کو پتا ہے کون کروایا، تو میں اس بات پہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ دوسروں سے پوچھ لیں، اس لیے کہ اگر آپ ایک ہوائی ڈسکشن چاہتے ہیں تو ہوائی ڈسکشن میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، آپ کا ایک دوسرا سوال تھا جی کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک انویسٹیگیشن کروا لے، اور اگر فراڈ ہوا ہے اس کو پتہ چل جائے گا، 2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ سگنیچرز ان کے فیک کیے ہیں، رائٹنگ ایکسپرٹ کو بلا کے پوچھ لیں۔ اور یہ پریزیڈنٹ جھوٹ کیوں کہے گا، کس لیے؟ نہیں ہلالی صاحب، لیکن اگر پریزیڈنٹ جھوٹ نہیں بول رہا تو ہم یہ بھی تو پھر ان سے توقع کر سکتے تھے نا کہ اگر ان کو ایک فراڈ نظر آیا ہے کوئی، یا ان کو کوئی شبہات ہیں، تو ان کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے تھی، ان کو پرسو کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا بجائے اس کے کہ وہ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، بری ذمہ ہوں میں اس چیز سے؟ شاید آپ کا بڑا اچھا سجیشن ہے، شاید یہ کرنا تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس کو فوراً کرنا تھا۔ جس دن اس کو پتہ چلا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فراڈ ان کے ساتھ ہوا ہے، پہلے وہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، ان کو اگر فرمان نہیں دے سکتا ان سے بات کرتے، اور اگر وہ اپنے اختیارات جو ہیں چیف جسٹس کے اگر وہ پھر بھی نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ادھر نہیں ٹک سکتا۔ جس ملک میں میرا سگنیچر فورس ہو رہا ہے، مجھے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، I don't want to be a part of it۔ Exactly۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا مقصد ان کا پھر پورا ہو جاتا، بالکل پورا ہو جاتا، ویسے ہی پورا ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ صاحب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر صدر صاحب نے کسی عملے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں بلائی، وزیر اعظم کابینہ کسی کو آگاہ نہیں کیا اس فراڈ کے بارے میں، صرف ٹویٹ کر دی، تو کیا اس سے ایسا امپریشن نہیں آتا کہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے سنگین بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صدر صاحب؟ نہیں، میرے خیال میں کہ ہم لوگ کر نہیں سکتے جو کرنا چاہیے، ہم لوگ ان کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتے جن کے بارے میں شاید ذکر ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ صدر اس بیچارے کے پیچھے لگے رہیں کہ یہ کرنا تھا، ان کا مقصد تو پھر پورا ہو جائے گا نا۔ جتنا ڈسکشن پریزیڈنشل ایکشنز پہ ہے
تو اتنا ان کا تو ابھی تک 1 منٹ کے لیے بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. تو دس از دا ہول پرپس کہ اس پہ بات کرتے رہو اور وقت گزر جائے گا, یہ بھی بھول جاؤ گے. فیکٹ آف دا میٹر از, اگر میں آپ کو کہوں اس کا کیا کنسیکوینس کیا ہے, مانے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ کو کیوں بلیو کریں, اس کا سگنیچر از ورتھ لیس. تو کس سے جا کے, ہاں ان سے جا کے پھر بات کریں. مگر یار دا ہول پرپس از کہ ہم ڈیموکریسی چلانا چاہتے ہیں, تو پھر وائی آر وی ڈوئنگ اٹ. اگر ان سے ہی جا کے, تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم وی آر فالنگ ان ٹو دیٹ ٹریپ آف وہ باتیں کرنا جو وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ, یو آر ہٹنگ اٹ ایوری ویئر ایلس. تو میرے خیال میں صدر صاحب کو بھی بس ایک یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پریزیڈنسی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں who think nothing of him, وہ آرڈرز کسی اور جگہ سے لیتے ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور بدنامی کی ضرورت نہیں ہے, تو استعفیٰ دے کے ہٹ جائیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو وہ ہٹ کیوں نہیں رہے, یہی تو بات ہے. وہ پرنسپل سٹانس لینا, اگر اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اتنا ہی جو ہے وہ جو رولز آف دا گیمز ہیں وہ اتنی انفیئر ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہٹ جاتے اپنی اس کرسی سے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, مگر دس از اے سائڈ شو نا. یہ تو ایکچولی از نتھنگ ٹو ڈو ود دا پرابلم جو نیشن کو کنفرنٹ کرتی ہے, جو ہماری امیج کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو دنیا کیا کہہ رہی ہے. اگر وہ بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے یار. کوائٹ فرینکلی میرے خیال میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو یہ ایوری ڈے وی آر بیٹنگ نیو گراؤنڈز ان کیا کہتے ہیں, ان ڈسآنیسٹی. جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اور میں شروع میں سوچ رہا تھا کہ اس قسم کی بزدلی جو ہوئی ہے, دکھائی دی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے چیز کو, اس کے معنی کہ بیچارہ بیٹھا ہوگا کہے گا پانی لاؤ, تو پانی بھی نہیں ملے گا اس کو. تو مانے کہ یہ کیوں. اور یہ بالکل صحیح ہے, میں بھی آفٹر آل پرائم منسٹر کا اسپیشل سیکرٹری تھا, اور بالکل صحیح کہا ہمارے پینلسٹ نے کہ ہم کہتے تھے دا پرائم منسٹر may be pleased to approve paragraph 4, یا the prime minister has approved all proposals except for that in paragraph 5 or 6 اور جو بھی ہے. بالکل اس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور جب میں نے سنا ہے کہ ایکچوئل سٹوری کیا ہے, تو دین آف کورس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یو شوڈنٹ اسپیکولیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہوا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے ایک ان کے سپورٹر کو فون کیا اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, کہتا ہے یار کیا بات ہے, ہمیں چاہیے یہ, وی وانٹڈ دس. جس کو وہ سپورٹ کرتا ہے, he's a civilian, retired man, کہتے ہیں we wanted this, ہو گیا ہے, تو تمہیں کیا پرابلم ہے, یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ فار گاڈ سیک, پریزیڈنٹ آ رہا ہے اور دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, اور بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی, اور فراڈ ہوا ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, کسی کو انویسٹیگیشن کوئی نہیں کر رہا ہے, اور لا منسٹری نے اپنے پریزیڈنٹ کو ڈس اون کر دیا. تو آپ بتائیں مجھے. تو اس نے بھی مجھے کہا, میں کہا یار forget about it, یہ means justifies the end. اینڈ یہ تھا, بات ختم ہو گئی.